بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی ولیک الموجود بالحسن صلوات علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ومعين وعلى حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلاة اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلاة نعرہ تکبیر بڑا بلند اور مقدس نام ہے یا سبحان اللہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری کل قرآن نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید حاصل ہو جائیں اللہ اجازت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر الصلاۃ بانیان کا یہ سفید جشن کا اہتمام بلکہ اس مشکل وقت میں جشن کا اہتمام کریم ہدایت اپنے بارگاہ میں قبول منظور جتنے صاحبان بلا ولا اس سفید تہنیت پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں سیدہ دلال کرم کرم بے عزی عظیم جتنی دعائیں سنگیت کے ذمہ لگی ہیں سب سے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں شرف قبولیت عطا فرمائے احمد صاحب کے والد محترم نے ایک بڑی مخصوص دعا میں لگائی مالک ان کی وہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رش کے جنت ہو جائے اللہ پہلا جملہ آج کے اس جشن کے حوالے سے اور اس بات کی قطعی پریشانی نہیں لینی کہ تم تھوڑے ہو کیونکہ میرا مذہب کثرت کا قائل ہی نہیں ہے یہاں ایک ہو تو لاکھوں سے بہتر ہوتا ہے آج 15 شعبان کی رات ہے اس سے بڑی عید اللہ کی کائنات میں ممکن ہی نہیں ہے آج صرف جشن نہ تم نے سننا ہے بلکہ منانا بھی ہے میں بھی منانے آیا تم بھی منانے آیا اور اسی ایک فکرے میں پتہ لگ جائے گا کہ جشن تم زیادہ مناتے ہو کہ میں زیادہ مناتا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جو آخری سورج بن کے افق توحید سے ابھرا تو اس کی کرنوں نے زمانے کو بتایا زمانے والوں ہمارے قریب آؤ خدا بتاتے بھی ہم ہیں دکھاتے بھی ہم ہیں آپ حضرات اگر تھوڑا سا قریب آ جائیں بار بار مجھے ادھر نہیں دیکھنا پڑے گا بتا نہیں آپ کیوں دور رہے گا ادھر آ جائیں اللہ تمہیں سارے ولایت میں رکھے اس آخری سورج کے نام سے آغاز ہے اصغر بھائی کہ جس کی کرنوں نے بتایا ہے زمانے کو خدا بتاتے بھی ہم ہیں دکھاتے بھی ہم ہیں بلکہ میں جملہ بدل دوں جب اس کی کرنوں نے زمانے میں توحید کا نور بکھیرا تو بے جسم نے کہا جسم رکھتا تو اسی طرح زمانے میں قیام کرتا آیا کیا بات امام حسین آپ کو سلامت رکھے دل سے شکر گزار بول پڑے تو ایک فکرہ اور تمازت ایمانی کے حوالے کرتا ہوں میرا وہ آخری امام
کہ اپنے رخ سے نقاب ولایت کو ہٹائے اور اللہ کے گھر کو اپنا ممبر بنائے؟ بولا تو آپ نے ہے نا، سیدہ آپ کو سلامت رکھیں گے، جب تک آپ بولتے آئیں گے، جیسے بولتے آئیں گے ویسے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ میرا وہ آخری امام اللہ کے گھر کی چھت کو اپنا ممبر بنائے۔ چلو وقار بھائی میں سطر بدل کے کہہ دوں اپنے مزاج کی، میرا وہ آخری امام اپنے رخ سے نقاب ولایت کو ہٹا کے اللہ کے گھر کی چھت کو اپنے پیروں کے لمس کا تبرک ادا کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں سلامت۔ یہ بھائی کہاں بھائی تو لمحے ہیں یار، بعد میں پھر مل کے موبائل یوز کریں گے۔ امام حسین آپ کو حصہ ولایت میں رکھے۔ میرا وہ آخری امام اپنے پیروں کے لمس کا تبرک اللہ کے گھر کی چھت کو عطا کرے۔ اچھا شاہ جی، بڑے عجیب اور لطف سے خالی بات نہیں ہوگی، مولوی صاحب نے ہمیں یہی نہیں پڑھایا کہ اللہ اوپر رہتا ہے۔ جب بھی اللہ کی بات آتی ہے تو بے ساختہ چہرہ اوپر کو اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کی بات ہو تو بندے اوپر کو دیکھتے ہیں، دعا مانگنی ہو تو اوپر کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی یعنی تصور ہے ذہن میں کہ اللہ اوپر رہتا ہے، اور جس کا ذکر میں کرنے آیا ہوں وہ تو آئے گا ہی اللہ کے گھر کی چھت پر۔ آئے آئے سطر تھی جو سر سے جی کر امام حسین تمہیں حصہ ولایت میں رکھے۔ میرا پہلا امام کعبہ میں آیا، آخری کعبہ پر آیا۔ نئی سطر بدل دوں، جو کلنا محمد پہ یقین رکھتے ہیں، جو کعبہ میں اترا تھا وہی تو کعبہ پہ ہے۔ آئے آئے کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں اظہار جی کرنا امام حسین تمہیں اظہار ولایت میں رکھے۔ چودھری شاہ صاحب آپ نے بھائی میرے کہا تھا نا ڈرائنگ روم میں، بھائی مختصر مجمع ہے، کورونا کی وجہ سے، S20 کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، بڑا میرے دل کو تسلی دیتے رہے ہو، اور فکرے آپ نے خاص کہنے ہیں تو لو ایک فکرہ میں تیرے مجمع کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جو 13 رجب اترا تھا وہ کعبہ میں آیا تھا، جو جس کا جشن آج ہے وہ کعبہ پر آئے گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون میرا اپنا ہے کون پر آیا۔ یہ یکم شعبان سے میں شعبان کے جشن پڑھنے شروع ہوا ہوں، اور خصوصیت سے مولا امام زمانہ کا جشن 13 شعبان سے میں نے شروع کیا ہے۔ یہ کم از کم چھٹی نوکری ہے سب سلطان زمانہ کے حوالے سے، لیکن کہیں یہ فکرہ نہیں کہا۔ آپ نے بے ساختہ حق سامنے آ گئے تو سن لیجئے، جو کعبہ میں اترا تھا اسے محمد نے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ جو امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اب دو فکرے میں تیرے مزاج کے کہنے جا رہا ہوں، چلو فکرہ ایک اور سن لو۔ جو کعبہ میں اترا تھا اس کا نہج البلاغہ میں تمہیں فرمان مل جائے گا۔ علی فرماتے ہیں نحن صناع اللہ والخلق صناع لنا، ہم اللہ کے بنے ہوئے ہیں، باقی پوری خدائی ہمارے لیے بنی ہے۔ آئے آئے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو جھوم گیا ہے علی کے فکرے پہ، سلطان زمانہ کا فکرہ تو میں نے ابھی کہنا ہے۔ اللہ تمہیں اظہار ولایت میں رکھے۔ علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، علی فرماتے ہیں نحن صناع اللہ والخلق صناعنا، کائنات کے لیے کائنات بنائی ہی ہمارے لیے گئی ہے، صرف ہم ہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہے، باقی پوری کائنات ہمارے لیے بنی ہے۔ اور جس کا جشن تو منانے آیا ہے نا، بلکہ یوں کہوں جو کعبہ پر آئے گا نا، اس کا فکرہ یہ ہے نحن صناع اللہ والخلق صناع لنا، پوری کائنات میں اللہ نے صرف ہمیں بنایا، پوری خدائی ہم نے بنائی ہے۔ سوشل میڈیا آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، سعودی عرب سے کتا بھونکا، توجہ، کتا بھونکا تھا، ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے۔ ہاں 2-2.5 سال ریمائنڈ کر کے آپ اپنی FB پوسٹ دیکھیں نا تو آپ کو وہ پوسٹ مل جائے گی، ورنہ میرے پاس ہے، کہیے گا تو میں واٹس ایپ آپ کو کر لوں گا۔
سعودی عرب سے کتا بھونکا تھا، ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے۔ اس وقت میں نے اس حرام زادے کی زبان کھینچی تھی، آج تمہیں بھی وسیلہ بنا کے اس تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا پدی کا شوربہ تیری اوقات ہے؟ تو امام سے جنگ کرے گا۔ اب پہلے 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، چوتھی سطر دور کی بات ہے، تیسری دور کی بات ہے، دوسری دور کی بات ہے، مجھے پہلی سطر کی قیمت چاہیے۔ اس وقت بھی میں نے اس حرام زادے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہا تھا تو کرے گا میرے امام سے جنگ؟ لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو تخلیق سے پہلے پہنچا اسے میں کہتا ہوں اللہ تمہیں اشارے میں لائے میرے۔ پاکستان میں مجمع ہی کوئی نہیں دیکھا جو چوتھی سطر میں خاموش رہ گیا ہو۔ اللہ تمہیں اشارے میں لائے میں رکھے، لعنت تیری صورت، تو کرے گا میرے امام سے جنگ؟ لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے۔ اب چوتھی سطر دور کی بات ہے، دوسرے کی قیمت چاہیے۔ لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے، تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یاد کر لیجیے گا، کہیں ضرورت پڑے تو 4 مصرے بھائی کے نام لے کے ضرور پڑھیے گا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق، ہاں میرے چند گل سمجھ آ رہی ہے؟ لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے، تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا۔ کائنات اختیار میں ہوتی نا، کائنات ایک طرف رکھ دیتا، چوتھا مصرع پھر وزنی تھا۔ لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے، تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا۔ خیبر کے بھگوڑوں کی یہ اولاد سے پوچھو، رحمان سے لڑ پائے گا شیطان کا بیٹا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہائے ہائے راضی چودھری۔ اللہ تیری جوانی سلامت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جنت بن گئی ہے تمہاری سماعتوں کو۔ میں پہلی بڑا قائل ہوں، لیکن آج تم نے حق ادا کر دیا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ چلو بولے ہو تو اس سے اگلے سینے پہ قدم رکھتے ہیں۔ تم کہتے ہو میں امام سے جنگ کروں گا، تیری اوقات کیا ہے؟ جب 9 لاکھ لشکر لے کے یزید نہیں کر سکتا، آئے آئے 9 لاکھ یا 9 لاکھ کائناتیں بھی ہوتی ہیں۔ سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے۔ تم کہتے ہو ہم امام سے جنگ کریں گے، اور ایلومینیٹی یہودی لابی آپ سارے جانتے ہو کہ سوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں، یہ کرونا بھی اسی کڑی کی ایک سلسلہ ہے۔ اچھا یہ کرونا کیا ہے؟ کرونا بھی ایک عجیب مزے کی چیز ہے، اس سے اتنا ڈرا بھی نہ کرو، یہ تمہارے حق میں بھی بڑا فائدہ کر رہا ہے۔ پتہ کیا، اسی طرح کرونا تمہارا فائدہ کر رہا ہے جیسے شیطان کر رہا ہے۔ ہم بندے چپ کر گئے، گالی عجیب ہے، چپ کرنا نہیں ہے بھی شیطان تمہارا کس طرح فائدہ کر رہا ہے؟ شیطان تو گمراہ کرتا ہے، تمہارا فائدہ کیسے کر رہا ہے؟ وہ اس طرح کر رہا ہے کہ ایک دن سرکار امیر نے شیطان کو گریبان سے پکڑ کے نیچے رکھ لیا، تلوار کی نوک شیطان کے گلے پر رکھ لی، آواز دے کے کہتا ہے، شیطان کہتا ہے مولا مجھے اللہ نے یوم وقت معلوم تک مہلت دی ہوئی، آپ مجھے قتل نہ کریں۔ علی فرماتے ہیں بس آج میرے اختیار میں آ گئے ہو، اللہ کا یوم معلوم بھی میں ہوں اور وقت معلوم تک مہلت دینے والا بھی میں ہوں، آج تو میرے قبضے سے نہیں بچے گا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آج مجھے چھوڑ دیجیے، میں آپ کے لیے 2 کام بڑے اچھے کرتا ہوں۔ علی فرماتے شیطان ہو کے تو میرے لیے کون سے 2 کام اچھے کرتا ہے؟ آواز دے کے کہتا ہے مولا ایک کام تو میں یہ کرتا ہوں، جو آپ کی ولایت کا منکر ہوتا ہے اس کی اولاد اس کی نہیں ہوتی، میری ہوتی ہے۔ جی کر ہاں، جی کر ہاں، اللہ تمہیں اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اس کی اولاد اس کی نہیں ہوتی، میری ہوتی۔ اسی لیے اسی طرح کرونا بھی تمہارے لیے ایک فائدہ کرتا ہے، ایک پیرامیٹر تمہیں دیتا ہے۔ وہ پتہ کون سا؟ اب 4 مصرے میں پڑھنے جا رہا ہوں، خبر ہے مجھ کو کہاں چھپا ہے علی کا منکر۔ حالات حاضرہ کو موضوع بنا کے بات کرنے کا مجھے اپنا ہی لطف آتا ہے۔ خبر ہے مجھ کو کہاں چھپا ہے علی کا منکر۔ یہ حمزہ بھائی میرے ساتھ لاڑکانہ تھے، پورا لاڑکانہ ایڑیوں پہ کھڑے ہو کے آپ کے بھائی کو سلام کرتا رہا۔ یہ نہیں چاہتا کہ کھڑے ہو کے واہ واہ کرو، لیکن اتنا ضرور بولنا کہ میرا دل ضرور مطمئن ہو جائے۔ خبر ہے مجھ کو کہاں چھپا ہے علی کا منکر، خدا سے لعنت کما رہا ہے علی کا منکر۔ اچھا یہ کرونا وائرس ہے کیا؟ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سانس کی ناک کے ذریعے یہ آپ کے گلے میں اترتا ہے، 3 دن تک یہ گلے میں رہتا ہے۔ گرم پانی پیو، میدے میں اتر جاتا ہے، میدے کے تیزاب اسے ختم کر دیتے ہیں، لیکن 3 دن سے زیادہ اگر یہ گلے میں رہ جائے تو پھر
یہ پھیپھڑوں پہ حملہ کرتا ہے، پھیپھڑوں میں اتر جائے تو پھیپھڑوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے، انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہی کرونا وائرس کی ہسٹری ہے نا۔ اب اسی بات کو ذہن میں رکھنا، میں کہہ رہا ہوں خبر ہے مجھ کو کہاں چھپا ہے علی کا منکر، خدا سے لعنت کما رہا ہے علی کا منکر۔ وہ جسم کھاتا ہے کرونا وائرس، وہ جسم کھاتا ہے، یہ عقیدہ اور روح کا دشمن کرونا وائرس سے بھی برا ہے علی کا دشمن۔ اللہ تمہیں سلامت ہے، اللہ تمہیں سلامت ہے۔ تو کرے گا امام زمانہ سے جنگ، تیری اوقات کیا ہے؟ گریبان میں اپنی اوقات کو دیکھیے۔ اب میں تمہیں بتاؤں، میں کہہ رہا ہوں لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے۔ اگر اس معیار کو ذہن میں رکھو گے تو اگلے 4 مصروں کا لطف اور دعا سے آئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں سن لو، سن لو، آرام سے ٹھہر ٹھہر کے مصرع اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوہے دل پر اترے۔ سن لو اے غاصبان فتق کے پجاریوں، سطر تھی جو سر سے گزر گئی۔ ہائے ہائے، امام حسین، ہاں ہاں، جو امام سے جنگ کرنے کا کہے گا وہ فتق کے پجاریوں کا ہی ٹھیکیدار ہے نا۔ سن لو اے غاصبان فتق کے پجاریوں، تم سے خدا کا نور بجھایا نہ جائے گا، اور مہدی سے جنگ کرنے کا کہتے ہیں وہ خبیث جن سے کبھی بھی بات بتایا نہ جائے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ تمہیں سلامت۔ ایک بات اور کریں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تم کہتے ہو امام سے جنگ کریں، تم اوقات ہے تمہاری امام زمانہ سے جنگ کرنے کے لیے؟ پھر ایک پیغام دینے جا رہا ہوں، میرے ساتھ ملنا۔ میں کہہ رہا ہوں اس نور سے خائف ہیں بتوں کے یہ پجاری۔ ہاں، اس نور سے خائف ہیں جو علی کی ولایت کا منکر ہو، وہ جھکے بھی اللہ کو تو بت پرستی کہلاتا ہے۔ اس نور سے خائف ہیں بتوں کے یہ پجاری۔ مایوس نہ کرنا، بھی اتنی بڑی دعوت کے بعد اس سے اگلے سینے کا مصرع کہنے جا رہا ہوں اور پھر میں اکیلا رہ گیا۔ اس نور سے خائف ہیں بتوں کے یہ پجاری، سلطان جو کہلاتا ہے اسرار خدا میں۔ شکر گزار، شکر گزار، مطمئن، مشکل صدر تھی جتنے بولے ہو میں کہتا ہوا۔ چوتھی صدر پہ تم کیا تمہاری سانسیں بھی علی علی کریں گی؟ میں کہہ رہا ہوں اس نور سے خائف ہیں بتوں کے یہ پجاری، سلطان جو کہلاتا ہے اسرار خدا میں۔ قائم کو جو بھونکے ہیں وہ کتے ذرا سن لیں، عباس تھا پابند فقط کرب و بلا میں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ تیرا کیا خیال ہے؟ وہ تیرے خوف سے چھپا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، تیرے ڈر سے چھپا ہوا ہے؟ بندے اعتراض کرتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہمارا امام 1400 سال سے ہے بھی، موجود بھی ہے، نظر بھی نہیں آتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حقیقت ہو بھی نظر بھی نہ آئے؟ اس کے تو ہزاروں جواب شیعہ قوم کا بچہ بچہ دے سکتا ہے۔ ہوا ہے بھی، نظر بھی نہیں آتی۔ اس نسل کی یہ بات کرنے جا رہا ہوں، ہوا ہے بھی، نظر بھی نہیں آتی۔ چلو اس سے اوپر کے لیول کی بات کریں، فرشتے ہیں بھی، نظر بھی نہیں آتے۔ ویسے جسے فرشتہ نظر آ جائے نا وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ فرشتے ہیں بھی، نظر بھی نہیں آتے، نبی ہیں بھی، نظر بھی نہیں آتے۔ کیا کیا شاید گن گن کے بتاؤں، جسے سجدہ کرتے ہو وہ بھی تو ہے۔ میرا گھر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بات فارمیلٹی کے سہارے پوری کر کے چلا جاؤں گا۔ اب تم چپ کر گئے تو پھر مجھے دکھ لگے گا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ تم کہتے ہو کہ جسے دیکھا نہیں اسے مانے کیسے؟ جسے دیکھا نہیں اسے مانے کیسے؟ اگر یہی ضد ہے نا کہ دیکھ کے ہی ماننا ہے، اب صدر زمین پہ گئی تو پھر دکھ لگے گا۔ دیکھا جسے غدیر میں سرور کے ہاتھ پر، آئے آئے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اگر یہ تیرا مجمع میرے ساتھ یہی رہا، زندگی کا یادگار جیسے تیری بارگاہ کی اینٹ پہ لکھ کر جاؤں گا۔ دیکھا جسے غدیر میں سرور کے ہاتھ پر، کیوں اس ولی کے بغض و عداوت میں
پانی اس لیے بھی ہے تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں، آج تم بھی یہی ہو میں بھی یہی ہوں۔ پہلے تو سب تھکنا، میں نہیں تھکنا۔ اللہ تمہیں اشارے میں لائے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے خوف سے چھپا ہوا ہے؟ وہ جو موت کو مارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے وہ موت سے چھپا ہوا ہے، موت سے نہیں چھپا ہوا۔ یہ جس دن ظاہر ہوگا نا پھر تمہیں بتائے گا میں کیوں چھپا ہوا ہوں۔ لیکن ایک علت میرے سامنے آئی ہے، وہ سن لو۔ علی بن ابراہیم بن محزیار، یہ سرکار عسکری کا بڑا صاحب راز صحابی، علی بن ابراہیم بن محزیار، اس صحابی کو سرکار عسکری سے وہی نسبت ہے جو سلمان کو مصطفیٰ سے نسبت تھی۔ کیا بات ہے، بڑے اچھے لگے چاچا جی آپ نے اس جملے پہ ہاتھ اٹھایا۔ میں کہتا ہوں واہ، جیسے کمبر علی کو پیارا تھا، جیسے ہرسمہ سرکار رضا کو پیارا تھا، اللہ اکبر، ایسے ہی علی بن ابراہیم بن محزیار سرکار عسکری کو پیارا تھا۔ اتنا صاحب راز صحابی، اتنا صاحب راز صحابی، بظاہر سن تھا 3 سال کا، آخری حجت کا، بظاہر سے، بظاہر، میں بڑی احتیاط سے لفظ کہہ رہا ہوں، ویسے تو یہ تخلیق آدم کے مشورے سے بھی پہلے کے ہیں۔ یار قیمتی صدر کیوں ضائع کر دیتے ہو؟ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، لیکن بظاہر سے سرکار حجت کا، ولی دورہ کا، 3 سال کا تھا۔ سرداب مطہر میں رہا کرتے تھے، اور جب باپ کا دل ہوتا تھا بیٹے سے ملاقات کا، اسی علی بن ابراہیم بن محزیار سے کہتے تھے جاؤ سرداب کے دروازے پہ چلے جاؤ، حجت تمہارا انتظار کر رہی ہے، ادھر میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ 2 منٹ کی تمہید ہے، پھر تمہارا دل چاہے اور حسین کی ماں جانے۔ علی بن محزیار، ابراہیم بن محزیار کو بلایا کہ جاؤ حجت کو لے آؤ۔ سرکار حجت کو اس نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور سرکار عسکری کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ابراہیم کا بیٹا علی کہتا ہے پہلے بھی میں جناب عسکری کی خدمت میں سرکار زمانہ کو لاتا تھا، جو باپ اور بیٹا باتیں کرتے تھے میں سنتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، لیکن آج باپ اور بیٹے نے کچھ ایسی زبان میں بات کی جسے نہ میں سمجھ سکا، نہ مجھے پتا چلا، نہ مجھے خبر ہوئی۔ بس کچھ لمحوں کے بعد مجھے حکم ہوا کہ سرداب مطہر میں واپس چھوڑاؤ۔ جو ہی میں چھوڑ کے واپس آیا تو معتمد کے خاص بندے وزیر مشیر آئے ہوئے تھے، اللہ سلام زادے پہ لعنت کرے، یہ میرے امام کے دور کا وہ ظالم بادشاہ ہے معتمد عباسی۔ بادشاہ صاحب اس کے بندے سرکار عسکری کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آواز دے کے کہنے لگے بادشاہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور بادشاہ نے کہا ہے کہ آپ کے ہاں حجت دنیا میں تشریف لے آئی ہے اور آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، آپ اس بچے کو ہمارے دربار میں بھیجیں، ہم آپ کی خوشی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ سمجھ تو سارے گئے ہو، حالانکہ اس حرام زادے کے دل میں سازش تھی، جو ہی حجت دربار میں آئے جلاد کو کہے کہ میں قتل کروا دوں گا، لیکن اس الو کے پٹھے کو کون بتائے جو اللہ کا نور ہو اسے کون بجھا سکتا ہے؟ شاباش شاباش شاباش، بڑا اچھا لگا ہے وہ بندہ جو صدر میں بولا ہے، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ بظاہر سن 3 سال کا ہے، سرکار عسکری نے اشارے سے کہا جاؤ علی بن ابراہیم میرے لال کو لے آؤ۔ ابراہیم کا بیٹا کہتا ہے میرا دل ٹخنوں میں، سانسیں میری چل رہی، تو کائنات کا بادشاہ ہے، مجھ سے کروڑ درجے بہتر جانتا ہے ان حرام زادوں کی سازش کو، یہ حجت کو پیار کی وجہ سے نہیں بلا رہے، قتل کرنے کی سازش ہے۔ جب بات ٹال پٹول تک آئی نا تو سرکار عسکری نے تیور کے لہجے بدلے، آوازیں تمہیں پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، جاؤ میرے لال کو لے کے آؤ۔ جو ہی کہتا ہے میں سرکار حجت کی بارگاہ میں پہنچا نا، آگے جناب حجت انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، ابراہیم کے بیٹے دیر کیوں کر دی، بابا نے ہمیں بلایا نہیں؟ آئے ہائے ہائے، امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے، کائنات کی ملکہ تمہاری زندگیاں سلامت رکھے۔ علی بن ابراہیم بن محزیار کہتے ہیں شاہ جی پہلے میں حجت کو لے کے جاتا تھا، لیکن آج عجیب انداز تھا، پہلے میں نے نقاب اڑھائی، یار یہ ٹافیاں والے ذرا روکے ہاتھ کو، بھائی جان ٹافیاں روکے، بعد میں گیٹ پہ آپ تقسیم کر دیجیے گا، اس طرح ٹافیوں کی نظر میرا جملہ ہو جاتا ہے۔ علی بن ابراہیم بن محزیار کہتا ہے آج میں نے سرکار کو نقاب اڑھائی، یوں کر کے تاکہ زمانے کو پتہ چلے معراج کے پردے میں تھا کون۔ نہیں 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 نہیں، صدر تھی میری سر سے گزر گئی ہے، اللہ
اللہ تمہیں حصارے ولایت میں رکھے تاکہ پتہ چلے موسیٰ سے دور پہ کلام کون کرتا رہا ہے. آواز دے کے کہتا ہے 3 سال کی بظاہر حجت کو میں نے نقاب اڑائی اور اپنے کندھے پہ آج امام کو سوار کیا, لے کے چل پڑا. سرکار عسکری نے دور سے اشارہ کیا, لے جاؤ دربار میں ان بندوں کے ہمراہ. اب کہتا ہے کہ میں سوچ میں نبض میری بے ترتیب, دل کی دھڑکن تیز, سانسیں چڑھی ہوئی اور دل میرا ٹخنوں میں, موت مجھے سامنے نظر آ رہی تھی. اللہ جانے بادشاہ چاہتے کیا ہے. آواز دے کے کہتا ہے جو ہی میں شاملہ کی گلیوں میں, اب بندے چھپ کر گئے نا, لاہور تک کو لے کے جاؤں گا. بھی قائم آل محمد کا فکرہ تھا اور بندوں نے وصول نہیں کیا. ملک صاحب یہ کہتا ہے جو ہی میں 3 سال کی حجت کو نقاب میں اوڑھا کے سامرا کی گلیوں میں نکلا, سامرا میں منظر ایسا تھا لگتا تھا کروڑوں سورج طلوع ہو گئے ہیں. آئے آئے کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. نقاب کے پیچھے سے نور اتنا نکلا, ایسے لگتا تھا کروڑوں سورج سامرا میں طلوع ہو گئے. ازدحام لوگوں کا آ گیا, چھتیں بھر گئے. یوسف کو دیکھنے کے لیے نہیں, ہاں ہون چاہ جی میں دسو میں کیا کروں, میرا گھر ہے بھی میں جڑا بندہ نہ بولے تو موڑ تے آ جا سکیں جا کر, یا 5 فٹ ادھر بھاگ جاؤں 5 فٹ ادھر بھاگ جاؤں, پھر ہاتھ ماروں, پھر بالوں کو چھٹکا دوں اور پھر تم بولو گے. نہیں, لفظ اگر مجبور کرے تو بولنا, ورنہ ایکٹنگ کی ذاکری کا میں قائل ہی نہیں ہوں. سیدہ کلال تمہیں حصارے ولایت میں رکھے. آواز دے کے کہتا ہے کائنات ایسے لگتی تھی جیسے سامرا میں امنڈ آئی ہے, یوسف کو دیکھنے کے لیے نہیں, اسے دیکھنے کے لیے جو بے دل کے دل میں ہلچل مچا دیتا. آئے آئے کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں حصارے ولایت میں رکھے. سیدہ کلال تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. سارا سامرا امنڈ آیا, چھتیں بھر گئی, بازار میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں. بڑی مشکل سے سرکار کو میں نے کے دربار میں پہنچا, بالکل پلان کے مطابق. اس نے ایک وزیر کو بلایا, کچھ مشاورت کی, کان میں خسر خسر ہوتی رہی. پھر 2 لمحوں کی تاخیر کے بعد جلات کھڑے ہوئے تھے قطار میں. بادشاہ حرامزادے نے انہیں اشارہ کیا, قتل کر دو اس بچے کو. علی بن ابراہیم بن مہزیار آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, حجت کا اختیار پڑھنے جا رہا ہوں. علی بن ابراہیم بن مہزیار کہتا ہے اب تو بالکل میری عقل پرواز کر گئی, اب میں کیا کر سکتا تھا, لیکن پھر بھی میں ثابت قدمی سے حجت کے کرم سے کھڑا رہا. یہ کہتا ہے جو ہی جلادوں نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا, زور لگاتے ہیں تلواریں باہر نہیں آتی. آئے 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 آئے, ہاں ہاں بظاہر 3 سال کی حجت ہے. بیٹا بات سچی کرنا, کتنے پیارے لگ رہے ہو یار. اللہ تیری ماں کی زندگی کرے جس سے تمہیں ہاتھ بلند کرنا سکھایا ہے. اللہ تمہیں اشارے ولائے, زور لگاتے ہیں تلوار شاہ جی نیام سے باہر نہیں آتی. بادشاہ حیران ہو کے کہتا ہے وزیر یہ کیا. کمینہ کہتا ہے ہاذا سحر بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا جادو ہے. تو اس طرح کر جو خزانے میں تلواریں ہیں نا وہ منگوا. خزانے میں سپاہی گئے, وہاں تلواریں چیک کی گئی, نیام سے باہر کرتے ہیں ہو جاتی ہیں. دربار میں اندر آئے, جتنی تلواریں لائے تھے پھر انہی کا وہی حال, کھینچتے ہیں باہر نہیں آتی, زور لگاتے ہیں باہر نہیں آتی, کوشش کرتے ہیں باہر نہیں آتی. پھر ایک مشورہ کیا گیا, بادشاہ اسلحے پہ لوہے پہ ان کا جادو چل جاتا ہے, اس طرح کر برکت الصبا یعنی چڑیا گھر سے 3 درندے ترین بھوکے شیر منگوا. یہ وہ صدر چودھری شازمان جس کے لیے میں نے اب تک کی آپ کے مجمع میں محنت کی ہے. اب تم اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو صدر کی قیمت نہیں ہے جو دو گے, محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا. اسی دعوت اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کروں گا. 3 بھوکے شیر منگوائے گئے جنہیں 3 دن بھوکا رکھا ہوا تھا. 3 بھوکے ترین درندے ترین شیر دربار میں لائے گئے. اب علی بن ابراہیم بن مہزیار کہتا ہے بادشاہ نے مجھے اشارہ کیا, پھینک اس بچے کو شیروں کی جانب. اب یہ کہتا ہے میں نے دل میں منت مان لی, چاہے مجھے کینچی سے پرسے کروا دو, میں اپنے امام کو شیروں کے حوالے نہیں کروں گا. کہتا ہے میں اسی تذبذب کا شکار تھا کہ 3 سال کی حجت نے میرے کان پہ منہ رکھا, آوازی ڈرنا, پھینک مجھے. ڈرنا, پھینک مجھے, میں تو چاہتا ہوں کوئی سنا کے جاؤں. ڈرنا, پھینک مجھے. یہ قرآن سر پہ رکھ کے عزت آل محمد کی قسم علم کا پھریرا لا, میں گلے میں باندھ کے روایت تیرے سامنے پڑھوں. علی بن ابراہیم
جیسے کاری کافی ہو گئے صدر ایک اگے بھی ہے اور پڑھ دوں آگے. جیسے کاری قرآن کو سنبھالتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں عجیب نظروں سے دیکھنے لگ گیا. پھر کیا ہوا کہ کچھ لمحے شیروں نے امام سے راز و نیاز کیے. ابو تراب کے بیٹے کو تراب کے سینے پہ لٹا دیا. 4 قدم شیر پیچھے ہٹے. یہ فکرہ ہے آپ کو سننے کے لیے. 4 قدم ایک شیر اس طرف ایک اس طرف ایک پیچھے سرکاری پروٹوکول دیتے ہوئے شیر 4 قدم ابو تراب کے بیٹے سے پیچھے ہٹے. اور علی بن ابراہیم کہتا ہے پھر میں نے دیکھا شیر ایسے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے جیسے بندے خدا کے سامنے کھڑے ہوتے. آئے ہائے سن سکتے ہو حجت کے اختیار اللہ جیسے بندے خدا کے سامنے کھڑے ہوتے. دربار ہکا بکا حیران پریشان. پھر ایک عجیب واقعہ ان میں سے جو بوڑھا شیر تھا تینوں میں سے وہ بھائی جان آگے بڑھا امام کا گوشت دیا. مولا ایک شکایت ہے. سرکار فرماتے کیا؟ مولا یہ جو میرے 2 ساتھی شیر ہیں نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جوان میں ہوں بوڑھا. اللہ کرے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ. یہ ہے جوان میں ہوں بوڑھا. مولا جو شکار کی غذا آتی ہے نا ہم تینوں کے لیے میرے دانتوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے حصے کا گوشت جلدی کھا لوں. مولا یہ میری عمر کا لحاظ بھی نہیں کرتے میرے سے پہلے میرا حصہ بھی نکل جاتے ہیں. امام فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں نے فیصلہ بدل دیا. تو جوان ہو گیا یہ دونوں بوڑھے ہو گئے. حجت کی ریت کا مومن سمجھ میں نہیں آتا. مشرے بھی پڑھوں گا تراش کے لایا ہوں لیکن چاہتا ہوں تو باتیں بھی آپ سے کر لوں. حجت کی ریت کا مومن سمجھ میں نہیں آتا. خدا کی قسم اتنے اختیار دے گے نا امام زمانہ اپنے ایک مومن کو. کیا بات یار سامنے آ گئی ہے. خدا کی قسم کرنے کو دل نہیں تھا لیکن اچانک بھائی جان سامنے آ گئی ہے. کسی ممبر پہ نہیں کی. آج آپ کا حق ہے اچانک سامنے آ گئی سن لیجئے. قائم کی ریت کا مومن زمین پہ بیٹھا ہوگا آسمان میں پرندوں کی ڈار گزرے گی. مومن بولے گا نہیں دل میں ارادہ کرے گا. پرندے زمین پہ اترے پروں کو سمیٹ کے پرندے اس کا ارادہ سمجھ کے مومن کے قدموں میں اترے گے. اور پرندے اپنی زبان میں پتہ کیا کہیں گے؟ مومن ہمیں پکڑ ہمیں کھا ہمارا گوشت علیحدہ کر ہمیں پکا لے کھا لے لیکن قائم کی عزت کا واسطہ ہماری ہڈیاں نہ توڑنا. مومن کہے گا تجھے ذبح بھی کر لوں کھا بھی لوں پکا بھی لوں تیرا گوشت بھی ختم ہو جائے تیری ہڈی کیوں نہ توڑوں. پرندہ اپنی زبان میں کہے گا قائم کی عزت کا واسطہ میری ہڈیاں نہ توڑنا. جب تو گوشت کھا کے فارغ ہو جائے گا نا انہی ہڈیوں سے کہنا تیر اڑ جا میں پھر اڑ جاؤں گا. بھائی کی پتہ میں کی پہ پڑھنا. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے انہی ہڈیوں سے کہنا تیر اڑ جا میں پھر اڑ جاؤں. یہ ہے قائم کی ریت کا اختیار. بندے کہتے ہیں ہماری طرح دنیا سے آتے ہیں دنیا میں آتے ہیں شرم نہیں آتی. پتہ مجھے بھی نہیں ہے یہ کیسے آتے ہیں. ہاں کم از کم اتنا ضرور ہے ویسے تو آتے ہیں جیسے قرآن اترتا ہے. فکرہ میں کہہ کے جا رہا ہوں پتہ نہیں کتنے فتوے میرے سینے پہ داغے جائیں گے اور کتنے سلام میرے تک پہنچیں گے. جو بھی آئے بسم اللہ مولا کا انعام سمجھ کے قبول کر لوں گا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اور شاہ جی جس دن فتوہ میرے سینے پہ داغا جاتا ہے نا وہ دن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اصغر بھائی اس دن میں مولا امین کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں. مولا شکر ہے تو نے ایک قدم اور اپنے نزدیک کر لیا. اور جب بندے مجھے فتوے دیتے ہیں نا اس دن پھر مجھے سرکار مختار کا ابن زیاد کے دربار میں شاہ زمان بھائی وہ قول یاد آتا ہے. مختار کو جب ابن زیاد نے پتھر کی تواد مار کے سر زخمی کیا تھا نا اور کہا تھا یا ایھا الکافر اے کافر. کافر کا نام آنا تھا مختار کڑیوں میں جکڑا ہوا تھا اس کے باوجود کہا مار کے ہنس پڑا. ابن
ابن زیاد کہتے ہیں موت کے ڈر سے تمہیں رونا چاہیے، تو ہنس رہا ہے۔ مختار آواز دے کے کہتا ہے مجھے میرے مولا کا ایک قول ہنسنے پہ مجبور کرتا ہے۔ کہتا ہے کون سا قول؟ کہتا ہے مجھے میرے مولا نے فرمایا تھا مختار یاد رکھنا جب تک تمہیں میری محبت میں کافر نہ کہا جائے تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ ہائے ہائے اللہ ہاں جب تمہیں کافر کہا جائے میری محبت میں سمجھنا میرا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ آؤ سنو قائم کا اختیار کیا ہے؟ تم کیا کہتے ہو ہماری طرح دنیا میں آتے ہیں؟ نہیں، 14 شعبان کی رات تھی، سرکار نرجس خاتون کی حویلی میں 3 مصلے بچھے ہوئے۔ سطر میں کہہ کے جا رہا ہوں، پھر دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہو۔ جو امام کا ظہور سننے آیا مجھے دیکھے۔ 3 مصلے تھے شادی سرکار نرجس خاتون کی حویلی میں۔ ایک پہ جناب عسکری تھے، ایک پہ خود جناب نرجس تھی، ایک پہ سیدہ حکیمہ خاتون تھی جناب قائم کی پھوپھی۔ 3 ہستیاں تھی مصلے پہ۔ عسکری سجدے میں جھکے، اللہ حجت عطا کر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ 5 نمازی بولے میں موت میں چلا جاؤں گا۔ دادے پورے ملک میں مولا نے فکروں پہ اتنی سنائی ہے کہ وہ جیسا کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ چاہتا ہوں یہ تحفہ تیری امانت ہے، تیرے تک پہنچا کے جاؤں۔ عسکری سجدے میں جھکے، اللہ حجت عطا کر۔ سیدہ حکیمہ سجدے میں جھکی، اللہ حجت عطا کر۔ جناب نرجس سجدے میں جھکی، اللہ حجت عطا کر۔ جناب حکیمہ روایت کرتی ہے ہم جھکنے والے 3 تھے، اٹھے تو 4 تھے۔ امام حسین تمہیں سلام، امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ کائنات کی ملکہ ان ہاتھوں کو بار میں کہ نالین میں مست ہونے کی توفیق عطا کرے۔ اور یہ جو کل کی رات تم نے گزاری ہے نا، شب برات، بندے کہتے تھے شب رات، یہ شب رات کیا ہے؟ بے شب کا معنی بھی رات، رات بھی رات، بس رات ہی رات، کیا ہے یہ رات رات؟ پھر پوچھا جائے ہاں شب رات کیا ہے؟ بے شب کا معنی بھی رات، ملک صاحب رات کا معنی بھی رات، شب رات، رات ہی رات۔ آل محمد سے دوری ہوگی تو پھر یہی ہوگا۔ شب رات کوئی لفظ نہیں ہے، شب برات، تبرے والی رات۔ شب برات، تبرے والی رات، بطول کے دشمن پہ تبرہ کرنے کی رات۔ ہاتھ اٹھ گیا ہے تو ایک صدر کہہ جو، ہاتھ اٹھ گیا تو ایک صدر کہہ جو۔ اللہ کرے کہ ہاتھ حسین کے روضے پہ جا کے بس ہو۔ سیدہ گلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ تم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہو ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے، پھر ان کی شکلیں دیکھیں گے۔ جاہل کے بچے تمہاری قبریں کھول تو چکا ہے، تو نے جناب حجر بن عدی کی قبر کھولی نہیں۔ شاباش، یہ دلیل ہے کہ علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں لگے، تو نے جناب حجر کی قبر کھودی نہیں۔ 1400 سال پہلے جنگ صفین میں علی کی ہمراہی میں جناب حجر بن عدی قتل ہوئے تھے، اور 1400 سال بعد تو نے جناب حجر کی قبر کھودی۔ تو نے دیکھا داڑھی ویسے چمک رہی تھی، کفن ویسے ہو گیا، نہ اتنی تھوڑی سی بات سے راضی ہونے والا میں بندہ نہیں ہوں۔ تو آسمان کی چوکوں میں کربلا والے کی قریبی کو آواز دیتا ہوں۔ تو نے دیکھا کفن ویسے اجلا تھا، پھولوں میں خوشبو ویسے آ رہی تھی، کفن ویسے اجلا تھا، اور عسکر بھائی قبر کی مقدس آب و ہوا بھائی بتا رہی تھی علی ابھی زیارت کروا کے گئے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اللہ تمہیں جو بندہ ایمان رکھتا ہے کہ کل کی رات تبرے کی رات گزری ہے، وہ بندہ ذرا مجھے دیکھے۔ میں کہتا ہوں دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر، دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر، انگشتری وجود میں رحمت جڑی ہوئی۔ ایک بار ان کی قبریں بھی کھودو نہ جاہلو جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بس کنارے لگائے بات کو، زیادہ محبت آپ کی نہ آزماؤ۔ حجاب غیبت ہٹے گا جس دن خراج سارا جہان دے گا۔ بس کچھ مصرے سنیے اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے گلے۔ خراج سارا جہان دے گا، حجاب غیبت ہٹے گا جس دن، خراج سارا جہان دے گا
ممبر خدا کا مظہر اذان دے گا، اذان کے اندر وہ پھر ولی کی ولا کا ایسا بیان دے گا جو نام حیدر سے چل رہے ہیں سبھی پہ لعنت کو تان دے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہی حق بنتا تھا ولایہ علی کو سلام کرنے کا۔ اللہ تیری زندگی سلامت رکھے، جو نام حیدر سے چل رہے ہیں سبھی پہ لعنت کو تان دے گا۔ اچھا آپ پیش مشرا سنیے گا، میں کہہ رہا ہوں اذان قائم کے بعد فوراً نماز کا اہتمام ہوگا، سبھی محمد صفوں میں ہوں گے، علی یہ آخر امام ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، چودھری راضی ہیں سید جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا، ایک ہاتھ بھی تو نہیں ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا ہو، حق بنتا ہے اس مجمع کو تحفہ دینا چاہیے۔ آؤ آؤ ذرا اس نماز کا اہتمام تو دیکھو، منظر تو دیکھو، قائم آل محمد آگے ہوں گے، 1.25 لاکھ نبی پیچھے ہوں گے۔ چاچا جی ہون دے پتہ لگنا ہے نا کہ قائم آل محمد ہونے ایک تو کتے بھی کوئی چھوڑ سکتا ہے یا بس ختم ہو گئی یہ گل۔ قائم آل محمد آگے ہوں گے، 1.25 لاکھ نبی پیچھے ہوں گے، تم چپ کر گئے ہو، قائم آگے ہوں گے، محمد مصطفیٰ پیچھے ہوں گے، پھر چپ کر گئے ہو، قائم آگے ہوں گے، علی بادشاہ پیچھے ہوں گے، قائم آگے ہوں گے، حسن بادشاہ پیچھے ہوں گے، قائم آگے ہوں گے، کربلا والا پیچھے ہوگا، قائم آگے ہوں گے، زین العابدین پیچھے ہوں گے، قائم آگے ہوں گے، محمد باقر پیچھے ہوں گے، قائم آگے ہوں گے، جعفر صادق پیچھے کھڑے ہوں گے، قائم آگے ہوں گے، موسیٰ کاظم پیچھے کھڑے ہوں گے، قائم آگے ہوں گے، علی رضا پیچھے کھڑے ہوں گے، قائم آگے ہوں گے، محمد تقی پیچھے کھڑے ہوں گے، قائم آگے ہوں گے، علی نقی پیچھے کھڑے ہوں گے، قائم آگے ہوں گے، حسن عسکری پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اب مشرا جانے اور حسین کی ماں جانے، میں کہہ رہا ہوں اذان قائم کے بعد وہ تو نماز کا پھر اہتمام ہوگا، سبھی محمد صفوں میں ہوں گے، علی یہ آخر امام ہوگا، خدا کے بندوں کے سامنے پھر خدا کا جلوہ تمام ہوگا، سجے گا جب یہ حسین منظر تو پھر لبوں پہ کلام ہوگا۔ خدا ہی جانے کتنی قیمت کر سکتا ساتھ والوں، خدا ہی جانے، خدا ہی جانے کہ اس کے قبضے میں کیا ہی احکام برتری ہے، اور جنہیں زمانہ خدا ہے سمجھا وہ میرے مولا کے مقتدی ہے۔ آئے 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 جنہیں زمانہ خدا ہے سمجھا وہ میرے مولا کے مقتدی، مقتدی کہتے ہیں پیچھے کھڑے ہونے والے۔ ایک بات سامنے آ گئی، شادی کر دو، بسم اللہ، اللہ آپ کی عزت میں زیادہ اضافہ فرمائے۔ بات سامنے آ گئی، پتہ کیا؟ علی کا ایک نام ہے صلاۃ المومنین۔ کیا معنی ہے صاحب؟ اللہ آپ کی زبان کو کھا کے شفا کا ذائقہ عطا فرمائے۔ سارے بولو کیا معنی ہے مومنین کی؟ جس کا ایمان ہے وہ تو بولے کیا معنی ہے صلاۃ المومنین کا؟ چودھری شاید اس سے بڑا تحفہ میں آپ کے مجمع کو آج کی رات نہ دے سکوں۔ قائم علی بادشاہ کا ایک نام ہے صلاۃ المومنین، مومنین کی نماز، اور جس کا جشن تو منانے آیا ہے نا اس کا نام ہے صلاۃ الائمہ، اماموں کی نماز۔ آئے آئے کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں ہاں فکرہ کہہ دوں، میں آپ کے تیور دیکھ رہا ہوں، جو مومن پہ واجب ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی پہ واجب ہو اسے قائم کہتے ہیں۔ شاباش شاباش، کتنے پیارے لگے ہو، اللہ تیری زندگی سلامت رکھے، اللہ کرے یہ چمکتے ہوئے رخسار بارنے کی نالین میں جا کے ماسو، یہ کھلے کھلے چہرے تو میری کمزوری ہے۔ علی کا نام ہے صلاۃ المومنین، قائم کا نام ہے صلاۃ الائمہ، اماموں کی نماز، جسے زمانہ پڑھے اسے علی کہتے ہیں، جسے علی پڑھے اسے قائم کہتے ہیں۔ اب 4 مصرے پڑھوں، کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، مصرے نہیں کائنات تیری جھولی میں اتارنے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں عبادت کے سبھی سکے جو کھوٹے ہو گئے ثابت، عبادت جنہیں ناز ہے نا اپنے سجدوں پہ، جنہیں ناز ہے نا اپنے ٹکروں پہ، وہ بندے مجھے دیکھیں، عبادت کے سبھی سکے جو کھوٹے ہو گئے ثابت، جلال کبریا پھر دیکھ کا صدقہ اتارے گا۔ صلاۃ المومنین آئے نمازوں میں تو مرتے ہو، صلاۃ الائمہ آگے نمازوں میں ہی مارے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے،
نمازوں میں ہی مارے گا. کم از کم 15 دن پہلے کے مسدس کہا تھا, لیکن شاہ جی کہیں نہیں پڑھا. بول اتنا پیارا رہے ہو, چاہتا ہوں یہاں پڑھ کے جاؤ. مہر ولایت لگی تو پورے ملک میں آسان ولایت بن کے گونجے گا, ورنہ تیرا مقدر اور میرا نصیب. سیدہ گلال تمہیں اشارے ولایت میں رکھے. ایک تکبیرۃ الاحرام کا تو پتہ ہے, یوں بندہ کانوں کے پاس ہاتھ لاتا ہے اور اللہ اکبر کہنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ کوئی وقت نہیں لگتا. روایت کے شادی لفظ یہ ہے, نماز کی ابتدا سے پہلے, نماز کی ابتدا جب قائم آل محمد نماز شروع کروانے لگیں گے نا, اس وقت کی بات کرنے جا رہا ہوں. نماز کی ابتدا سے پہلے کھلے گا ایک راز پھر یہیں پر. اب پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے. پہلے پہنچنے والے کو میں کہتا ہوں, باقی ذرا شہپر مودت کو تیار کرو, میں تمہیں فصیل یاس کی سیر پر لے جاؤں. نماز کی ابتدا سے پہلے کھلے گا ایک راز پھر یہیں پر. صدائے تکبیر اور اقامت کے درمیان اب یہیں کہیں پر. کون سا راز؟ وہ ایک صف میں, وہ ایک صف میں, وہ ایک صف میں, وہ ایک صف میں جو پہنچا اسے میں چاہتا ہوں سارا مجمع پہلے پہنچے. وہ ایک صف میں جو ایک نمازی اڑا ہوا ہے ابھی نہیں پر, جو نہیں پہ بولا ہے نا اسے میں کہتا ہوا. امام حسین تمہیں سلام. وہ ایک صف میں وہ ایک نمازی اڑا ہوا ہے ابھی نہیں پر, اسی کی جانب اشارہ کر کے, اسی کی جانب اشارہ